السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا کان الولی هو الخاطب وخطب المغیرۃ بن شعبۃ امرأۃ الی آخر۔ امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان جو باب باندھ رہے ہیں، اس باب سے مقصود یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی خود ولی ہے تو کیا وہ کسی عورت سے براہ راست خود سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، یا اس کو کسی کو اپنا ولی بنانا پڑے گا کہ کوئی آدمی کو اپنا ولی بنائے اور پھر وہ اس عورت سے اس کا نکاح کرے؟ تو خود سے نکاح کرنا یہ جائز ہے اپنا، یا کسی دوسرے ولی کی اس کو ضرورت ہے؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس باب کے تحت جو آثار صحابہ ذکر کیے، ان آثار صحابہ سے دونوں باتیں سمجھ میں آنی ہے۔ کسی سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ آدمی خود سے ہی نکاح کر سکتا ہے، اور کسی سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ خود سے نکاح نہیں بلکہ دوسرے کو حکم دے، اور دوسرا کوئی یعنی دوسرے ولی کی اسے ضرورت ہوگی اور وہ ولی اس لڑکی کا اس سے نکاح کرائے گا۔ تو امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے یہاں پر دونوں طرح کی آثار پیش کر دیے ہیں، لیکن امام بخاری کا اپنا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ جواز کے قائل ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی کو کسی سے نکاح کرنے کے لیے کسی کو ولی بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے بزرگان دین بالخصوص امام اوزاعی، حضرت امام ثوری، امام مالک، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم اور اکثر صحابہ، یہ تمام حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ جو ولی ہے وہ مرد اور عورت کا نکاح کرائے، اور مرد اور عورت اگر خود سے بھی نکاح کرنا چاہے اور ولی نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، خود سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ حضرات اسی کے قائل ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر دیکھتے ہیں، جبکہ یہاں پر امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ کہا کہ کسی بھی آدمی کا نکاح یا تو سلطان کرائے گا یا کوئی ولی آخر کرائے گا، خود سے نکاح نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہاں پر آثار ہمیں پڑھنا ہے، دیکھیے آثار کو دیکھتے ہیں۔ باب اذا کان الولی هو الخاطب، جب ولی خود ہی پیغام نکاح دے یعنی کسی اور کو اپنا نکاح کا ولی نہ بنائے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس سلسلے میں کچھ آثار ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے وخطب المغیرۃ بن شعبۃ امرأۃ هو اولی الناس بها فامر رجلا فزوجه۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ ابن شعبہ ابن مسعود، انہوں نے ایک عورت کو پیغام نکاح دیا، اور یہ عورت جو تھی ان کی چچا زاد بہن بھی تھی، یعنی چچا کی بیٹی تھی، یعنی حضرت عروہ کی بیٹی تھی۔ ان کو پیغام نکاح دیا۔ اب دیکھو چچیری بہن ہے
उनको पैगाम निकाह दिया, हालांकि इनका खुद ताल्लुक़ था, उनसे रिश्ता था, रिश्तेदारी थी, लेकिन क्या इन्होंने, इनका तरीक़ा क्या रहा? फरमाते हुआ औलन नास बिहा, उस औरत के ये लोगों में बहुत ज़्यादा करीबी थे, लेकिन हज़रत शुअबा, मुगीरा बिन शुअबा ने क्या किया? फ़अमर रजुलन फ़ज़व्वजहु, एक आदमी से को हुक्म दिया, यानी किसी आदमी को इसका वली बनाया, फ़ज़व्वजहु, तो उस आदमी ने इनका निकाह उनसे यानी इनकी चचा की बेटी से कराया। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि आदमी अपने आप से निकाह नहीं कर सकता, बल्कि एक वली की उसे ज़रूरत होती है। इस असर से ये मालूम हुआ। अब अगले एक दूसरी असर पेश कर रहे हैं इमाम बुखारी, फरमाते वक़ाला अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, किससे कहा? ले उम्मे हकीम बिनते कारिस, उम्मे हकीम बिनते कारिस से कहा, उम्मे हकीम बिनते कारिस से क्या कहा? अतजअलीन अमराकी इलैया, क्या तुम मुझे अपने वकालत का या विलायत का मामला मेरे सुपुर्द कर रही हो, या ये कहो कि तुम अपने मामले निकाह को मेरे सुपुर्द कर रही हो, यानी मुझे तुम अपने निकाह का वली बना रही हो। कालत, उन्होंने कहा नाम, हाँ। कालत नाम, उन्होंने बोला कि हाँ, मैं अपने निकाह का मामला आपके सुपुर्द कर दे रही हूँ, आप मेरे वली हैं, आप मेरे वकील हैं। फ़क़ाला, तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, क़द तज़व्वज़तुकी, मैंने तुझसे निकाह कर लिया, तूने निकाह करने की मुझे वकील बनाया, तो मैंने खुद से तुझसे निकाह कर लिया। देखो यहाँ पर इस असर से ये मालूम हुआ कि आदमी अपना निकाह किसी से वली के वकील बनाए बगैर खुद से कर सकता है, ठीक है, उसको किसी वकील की ज़रूरत या किसी वली की ज़रूरत नहीं है। इस असर से ये मालूम हुआ। अब एक और असर पेश करते हैं, वक़ाला अता, और हज़रत अता ने फरमाया, क्या फरमाया? ले युशहिद, चाहिए कि ये निकाह करने वाला गवाह पेश करे इस बात पर, अन्नी कद नकाहतु की, कि मैंने तुझसे निकाह कर लिया। यानी अगर किसी औरत ने अपने आप को कहा, अपना वकील बना दिया किसी को, और उस वकील ने खुद से ही उस औरत से निकाह कर लिया और कह दिया कि अन्नी नकाहतु की, कि मैंने तुझसे निकाह कर लिया है, तो हज़रत अता कहते हैं कि निकाह तो सही होगा, लेकिन इस पर गवाह पेश करे, गवाह बनाए इस पर लोगों को, ताकि लोग ये गवाही दे सके, हाँ इसने निकाह में कबूल कर लिया है। फरमाते काला अता, अता ने कहा, लियुशहिद, चाहिए कि वो गवाह बनाए इस बात पर कि अन्नी कद नकाहतुकी, कि मैंने तुझसे निकाह कर लिया है। और लियअमुरा रजुलन मिन अशीरतिहा, या औरत के खानदान वालों में से किसी आदमी को हुक्म दे कि वो निकाह कर दे, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि अगर गवाह ये कायम अपने साथ में गवाह रख ले, तो गवाह के रखने के बाद में इसके लिए अपने आप से निकाह कर लेना ये जायज़ है। और अगर ये इसके पास गवाह नहीं है और गवाह नहीं रखता है, तो फिर औरत के घर वालों या ख़ानदान वालों में से किसी मर्द को उसका वकील बनाए, ठीक है। ये इससे ये मालूम हुआ, यानी थोड़ी सी तफसील मालूम हुई। वक़ाला सहल, और हज़रत सहल ने कहा, क़ालत इमराअतुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आहबुल्ला का नफ्सी, या रसूल अल्लाह, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा कर रही हूँ। फ़क़ाला रजुल या रसूल अल्लाह, तो एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इल्लम तकुन लका बिहा हाजा, या रसूल अल्लाह, अगर आपको इस औरत में हाजत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, फ़ज़व्विजनीहा, तो या रसूल अल्लाह, इनका निकाह मुझसे कर दो। अब यहाँ पर फ़ज़व्विजनीहा, इस जुमले से ये पता चल रहा है कि आदमी खुद से निकाह दूसरी किसी औरत से नहीं कर सकता है, बल्कि दूसरे को अपना वकील बनाएगा। जैसे कि इन साहिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप मेरा निकाह इससे कर दीजिए, ठीक है। तो ये चंद आसार और अहादीस इमाम बुखारी ने यहाँ पर जिक्र की, अगरचे यहाँ पर तरजीह नहीं मिली कि कौन सी आया कि जायज़ है क्या नाजायज़ है। तो मैंने बताया कि चंद बुज़ुर्गों ने ये कहा है कि अगर खुद से ही अगर निकाह करना चाहता है वली, या तो वो खुद से निकाह करना उसके लिए जायज़ है। और इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा ने कहा कि निकाह तो कोई सुल्तान ही कराएगा, ठीक है, कोई सुल्तान कराएगा या वली
آخر کرایا۔ اب اس پر دو حدیثیں ذکر کر رہے ہیں امام بخاری، فرماتے حدثنا ابن سلام، ہم سے حدیث بیان کی ابن سلام نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا ابو معاویہ، ہمیں خبر دی ابو معاویہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ہشام ابن عروہ، ہم سے حدیث بیان کی ہشام ابن عروہ نے، وہ روایت کرتے عن ابی، اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، فی قولی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، کیا کہ حضرت عائشہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا گیا، کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ آخر آیت تک پڑھتے چلے جاؤ۔ غالت، تو پوچھا کہ یہاں پر عورتوں سے کون سی عورت مراد ہے، یہ پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہی الیتیمہ، یہاں پر عورتوں سے مراد وہ یتیمہ ہے۔ کون سی یتیمہ؟ تکون فی حجر الرجل، جو یتیمہ کسی مرد کی آغوش میں ہو، یعنی مرد کی کفالت میں ہو، وہ پالتا، اس کے تحت پلتی ہو، قد شرکت ہو فی مالی، اور وہ لڑکی نے اس کو اس آدمی کو، کفیل کو اپنے مال میں شرکت ہو فی مالی ہی، اس لڑکی نے اس آدمی کو اسی کے مال میں شریک کر دیا ہو، تو فَيَرْغَبُ عَنْهَا، تو یہاں پر شرکت ہو، اس میں روایتیں الگ الگ ہیں، یہاں پر جو الفاظ ہیں یہی ہے شرکت، ظاہر بات ہے یہ مونس کا صیغہ ہے، تو معنی ہوگا کہ اس لڑکی نے شریک ٹھہرا کر لیا ہو اس کو، یعنی اسی شخص کو اپنے مال میں، ہے نا۔ فی مالی ہی، اب یہاں پر فی مالی ہی اگر پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ہاں ضمیر کا مرجع تو مرد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو معنی ہوگا کہ اس کے مال میں اس کو شریک ٹھہرا دیا، کیا مطلب؟ اس کا تو پھر معنی ہی واضح نہیں ہو پائے گا۔ مطلب یہ ہوا یہاں پر فی مالی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ فی ما لہو ہے، یہ ما لہو یعنی اس میں اس کو شریک ٹھہرا دیا، ما لہو، جو اس مرد کے لیے اس کے مال میں بن رہا ہو، حق ہو، جو بھی ہو اس کے لیے، جو بھی اس نے بنا رکھا ہو وہ اس میں اس نے اس کو شریک ٹھہرا دیا۔ فَيَرْغَبُ عَنْهَا، تو وہ اب اس کو تو کچھ جو بھی مال ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن یہ مرد اس لڑکی سے روگردانی کرتا ہے، کس بات کو لے کر روگردانی؟ ان یتزوجہا، کہ اس سے نکاح کرے، وَيَكْرَهُ، اور ناپسند کرتا ہے، ان یزوجہا، کہ اس سے کا نکاح غیرہ، اس کے اپنے علاوہ کسی اور سے بھی کر دے، یعنی اس سے خود نکاح اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہے کہ کہیں اگر نکاح کر لے تو خود اس کے مال میں وہ لڑکی شریک ہو جائے گی، اور اس کا نکاح دوسرے سے اس لیے نہیں کرنا پسند کرتا ہے کہ دوسرے سے اگر نکاح کر لیا تو جو بھی مال ہے اس مال میں کسی اور کو، کیونکہ اس کو تو کچھ نہ کچھ مل چکا ہے، اب لڑکی کا مال جو اسے ملے اس میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے گا، پھر کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے اس مال میں، اس لیے دوسرے سے بھی نکاح کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، کہ وہ دوسرا آدمی اس کے مال میں دخیل ہو جائے، فَيَحْبِسُهَا، تو یہ شخص اس یتیمہ لڑکی کو روکے رکھتا تھا، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو ایسا روکنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ روکو مت اور ان کا نکاح کر دو، یہ مطلب ہوا۔ تو اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ولی، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ولی یہ دوسرے کا نکاح کرے گا، لڑکی کا نکاح کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے یہاں پر یہ ان یتزوجہا سے اگر غور کیا جائے تو یہ ہے کہ وہ روگردانی کرتا تھا اس سے، ان یتزوجہا، کہ اس لڑکی سے خود نکاح کر لے، تو اس کا مطلب خود نکاح کرنا جائز ہے، تبھی تو ان یتزوجہا کہا جا رہا ہے نا۔ تو اس جملے سے یہ سمجھ میں آیا کہ خود سے نکاح کرنا جائز ہے۔ حدثنا احمد بن المقدام، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن مقدام نے، حدثنا فضیل ابن سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی فضیل ابن سلیمان نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو حازم، ہم سے حدیث بیان کی ابو حازم نے، حدثنا سہل ابن سعد
وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سہل ابن سعد نے کننا، وہ کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلوسن بیٹھے ہوئے تھے، جالس کی جمع جلوس، بیٹھے ہوئے تھے، جاءت ہوئی امراتن، تو ایک عورت ان کے پاس آئی، سرکار کے پاس آئی، تعرض نفسها علیہ، اپنے آپ کو سرکار پر پیش کرنے کے لیے، فخفض فیها النظر، تو سرکار نے اس عورت کے سلسلے میں اپنی نظر کو نیچا کیا، ورفع، پھر اوپر کیا، فلم یرددها، پھر اس عورت کو دوبارہ سے نہیں دیکھا یا اپنی نظر کو دوبارہ سے اس کی طرف نہیں دوڑایا۔ فقال رجل من اصحابہ، یا یہ کہ فلم یرددها، تو اس عورت کو آپ نے کوئی جواب، بلکہ یردد نہیں ہے، یردها، رد یرد، رد السلام، فلم یردها، تو اس عورت کو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فقال رجل من اصحابہ، تو آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا زوجنیھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس عورت کا نکاح مجھ سے فرما دیجئے۔ قال، تو سرکار نے فرمایا عندک من شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ قال ما عندی من شیء، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ قال، سرکار نے فرمایا ولا خاتم من حدید، کیا لوہے کی کوئی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ قال، تو انہوں نے عرض کی ولا خاتم من حدید، یا رسول اللہ لوہے کی بھی کوئی انگوٹھی نہیں ہے، ولکن اشق بالبردتی، لیکن میں اپنی اس چادر کو بیچ سے پھاڑ دے رہا ہوں، فاعطیھا النصف، تو میں اس چادر کا آدھا حصہ عورت کو دے دوں گا، وآخذ النصف، اور میں خود اکیلے آدھا استعمال کروں گا۔ قال لا هل معك من القرآن، سرکار نے فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، هل معك من القرآن، کیا تمہارے پاس قرآن سے کچھ ہے؟ شیء، کچھ بھی ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں۔ قال اذهب فقد زوجتکہا، یہ زوجتو، تو میں نے تیرا نکاح کر دیا، زوجتکا، تیرا نکاح کر دیا، ہاں اس سے۔ سرکار نے فرمایا اذهب، جاؤ، فقد زوجتکہا، میں نے تمہارا اس سے نکاح کر دیا، بما معک من القرآن، اس کے بدلے جو تمہارے ساتھ قرآن ہے۔ اب اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کا نکاح کیا، جبکہ وہ صاحب اگر خود سے چاہتے تو ان عورت سے کہہ سکتے تھے کہ میں نکاح آپ سے کر رہا ہوں، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے نکاح میں کسی ولی کی ضرورت ہے۔ بہرحال امام بخاری نے آثار و احادیث جو ذکر کی ہے ان سے دونوں میں سے کسی کی تعین نہیں ہوتی ہے، اگرچہ امام بخاری کا رجحان اور نظریہ جواز کا ہے۔